جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اور ان کے اولاد پر۔ معزز حاضرین، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ میں قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فرمان پیش کیے ہیں۔ اس آیت اور فرمان کے مطابق میں آج کے خطبے میں اعمال کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے اس کے متعلق میں تذکرہ کروں گا۔ اعمال کی حفاظت، عام طور پر نیکیاں ہم خوب کما سکتے ہیں، بٹور سکتے ہیں اور بہت نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن مشکل وہاں آ پڑتی ہے، وہاں آ کھڑی ہوتی ہے کہ اس کی حفاظت ہم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر نیکیوں کو برباد کرنے کی کتنے طریقے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی بے شمار نیکیوں کو برباد کرنے کے طریقے مذکور ہیں کہ انسان کے نیکیاں اس وجہ سے برباد ہو جاتے ہیں۔ ریاکاری ہے، احسان جتانا ہے، نام و نمود ہے، دکھاوے ہے، فلاں ہے، طرح طرح کی باتیں۔ لیکن میں آج کے خطبے میں کس طریقے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں اس کے متعلق میں نہیں تذکرہ کروں گا، بلکہ نیکیوں کو حفاظت کس طریقے سے کریں گے اس کے متعلق آج کے خطبے میں آپ لوگوں کے سامنے بات کروں گا۔ نیکیوں کے برباد ہونے کے طریقے، نیکیوں کے برباد ہونے کے اسباب اور نیکیاں رائے گاں اور ضائع ہو جانے کے ذرائع بے شمار ہیں، لیکن میں اس پر نہیں بات کروں گا، بلکہ جو کچھ ہم نے نیکی کما لیا ہے اس کی حفاظت کس طریقے سے کی جائے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتا ہے، علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو سب سے پہلی چیز جو نیکیاں حفاظت میں رہے گی، اپنے آپ کی خبر لو۔ ہم نے کیا کیا، اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہماری زندگی گزر رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی چل رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سنن اس کی ہم سے پابندی ہو سکتی ہے، یہ فکر کرو اللہ رب العالمین کہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بتلاتا ہوں، ایک مومن، ایک مسلمان قرآن اور حدیث کے عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ کوئی ایک معتدل آدمی مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، اسلام کو نہیں جانتا ہے، لیکن وہ کسی مسلمان کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ قرآن مجید کے یہ آئینہ ہیں، تصویر ہیں، ایک مسلمان قرآن اور حدیث کے آئینہ نظر آنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور اس پر عمل پیرا یہ مسلمان ہیں۔ یہی ہے اپنے آپ کا خبر لینے کا مطلب، یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری نمازیں کہاں تک درست ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہم کہاں تک چل رہے ہیں، اپنے آپ کی خبر لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب یہ بات ہمارے اندر آ جائے گی کہ مجھے اپنی فکر ہونے لگے گی، اپنے آپ کی فکر کرنے لگیں گے، تو جو دنیا میں گمراہ قوم ہے وہ کبھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب ہم سیدھے رہے تو ہم کو کوئی دوسری گمراہ قوم پریشان نہیں کر سکتا، برباد نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ بات آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس آیت کے آخر میں، الی اللہ مرجعکم جمیعا، ہمیشہ اپنے آپ کی فکر کرتے وقت یہ تصور ضرور ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی ہم کرتے تھے، کیے ہیں اس دنیا کے اندر، ایک ایک پائی کا حساب اللہ رب العالمین کے پاس دینا ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہوا کہ انسان جب چاہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت ہو تو دوسروں کو کہنے یا دوسروں کو تاکید کرنے کے بجائے اپنے آپ کی فکر کرے۔ ہر آدمی جب یہی تصور کرنے لگے تو کوئی ایسے لوگ نہیں بچیں گے جس پر انگلی اٹھایا جائے۔ سب آدمی اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں، سب آدمی میں ہم کہاں تک اللہ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں۔ ہر آدمی اسی فکر میں رہے تو کوئی قوم، گمراہ قوم یا دشمن قوم ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث خطبہ مسنونہ میں پیش کیا، اس کے راوی حذیفہ بن یمان ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعرض الفتن للقلوب کالحصیر عودا عودا، کہ انسان کے دلوں میں جو ہے، لوگوں کے دلوں میں، معاشرے میں اٹھنے والے فتنے حصیر کے جس طریقے سے کاڑی ہوتے ہیں،
ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد بچھا کر کے ایک حصیر بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان کے دلوں میں فتنے داخل ہوتے ہیں۔ جب انسان، کوئی آدمی، کوئی مسلمان مومن ایک گناہ کرتا ہے، کوئی ایک غلطی کرتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے، نکتت فیہ نکتۃ سودا، تو اللہ رب العالمین ان کے دل کے اندر ایک کالا دھبا لگا دیتا ہے، اس کے دل میں کالا دھبا لگا دیتا ہے۔ اور جو آدمی کچھ نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی ایک عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین ان کے دل میں ایک سفید نقطہ لگا دیتا ہے، سفید۔ اور یہ سفیدی جب ما دامت السماوات والارض، جب تلک یہ دنیا، آسمان اور زمین باقی ہے، تب تلک اس کا دل، وہ دھبا، سفید دھبا جو ایسا ہی باقی رہتا ہے۔ اب جتنے نیکیاں کیے اتنے سفید دھبا، یہاں تلک کہ پورا دل ان کا صاف ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے۔ واللہ، اور دوسرا جو ہے، جو برائی کیا، غلطی کیا، اس کے دل میں بھی ایک ایک دھبا بیٹھتے جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ کالا ہو جانے کے بعد لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھتا ہے، برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے، جو چیز آئے وہ منمانی کرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل ہی کالا ہو چکا ہے۔ رحم نام کی چیز کو تو دور کی بات، رحم نام کی چیز جب دل کالا ہو جائے، کسی پر رحم کریں، ہمدردی کریں، یہ دور کی بات۔ نیکیوں تلک کی بھی توفیق نہیں ملتا ہے، بھلائی تلک کی بھی توفیق نہیں ملتا ہے، سچ کیا ہے غلط کیا یہ تمیز بھی ان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے سے لوگ فتنے میں مبتلا رہتے ہیں، اور جب اس آیت کے برابر اپنے آپ کی بندہ فکر کرتا رہے تو یہ نقطہ ان کے دل میں جو کالا نقطہ نہیں پڑے گا، ہمیشہ اپنی فکر رہے گی، میں کہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کیا، اللہ کے فرمان پر کہاں تلک چلا، ہمیشہ یہ کرتے رہے تو ان کا دل سفید رہتا ہے، اور کوئی فتنہ، کوئی گمراہی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ انسان نیک ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اللہ رب العالمین کی آیت کے مطابق۔ آج کی، جیسا کہ میں پہلے بتایا، آج کے خطبے میں ہمارے حالات بگڑے ہوئے ہیں، مسلمان کلام الہی، فرمان نبی پر نہیں چل رہے ہیں، اتنے گمراہی ہے، فلاں ہے، یہ سب نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ بچاؤ اس کی کیا ہے، اس کو حفاظت کیسے کرنا ہے اور ہم بچنا کیسے ان سب چیزوں سے، اس کے متعلق میں ذکر کروں گا 2-4 باتیں۔ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کی پہلی وجہ ہے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا۔ اب پھر زبان کی جو برائی ہے پھر میں اس پر بھی تذکرہ نہیں کروں گا، ہم سب جانتے ہیں کہ زبان سے جتنی جو کچھ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی، دشمنی، قتل، غارت گری، سب چیز جو ہے زبان سے ہوتی ہے، شروعات یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر لفظوں میں فرمایا اپنی زبان کو لگام دے کر کے رکھو، کنٹرول میں رکھو، قابو میں رکھو، ضرورت کی بات ہی کرو، غیر ضروری جگہ پر زبان کو مت لڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، ایک مومن کی زبان ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے، ہمیشہ اللہ کی ذکر سے تر و تازہ رہے، یہ ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، صرف یہی ذکر ہے مت سمجھیے، اسی کا نام ذکر ہے مت سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل علم لکھتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ سے قریب ترین کر دے اسی کا نام ذکر ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ نیکی، ہر وہ کار خیر، ہر وہ اچھا اخلاق، ہر وہ اچھا کردار، بلکہ ہر وہ کام جس سے بندہ اللہ کے قریب ہو، اسی کا نام ذکر ہے۔ نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، مجھ کو یاد کرنے کے لیے تم نماز قائم کرو، یہ ذکر ہے۔ تو اس طریقے سے نیکیاں کرنا، گھر میں جا رہے داخل ہوتے وقت السلام علیکم، گھر میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، سونے کی دعا، چلتے وقت جو راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلایا اس طریقے سے ہم چلیں، کسی سے بات کرنے کے طریقے، مصافحہ کرنے کے طریقے، سب ذکر ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ سے بندے کو قریب ترین کر دے اسی کا نام ذکر ہے۔ اور دوسری چیز ذکر میں، یہ تو سب جانتے ہیں، اذکار مسنونہ ہے، نماز کے بعد کے اذکار، نماز کے بعد کے ذکر اور مسنون دعائیں جو وارد ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے،
یہ سب چیزیں اللہ کی ذکر ہے۔ اگر جب ہم ایک چیز، پہلی چیز اپنے آپ کی خبر لیتے رہیں، دوسری چیز ذکر کا اہتمام، اپنے زبان کو ذکر سے تر و تازہ رکھے رہیں، تو فتنے ہمارے گناہوں میں، ہمارے نیکیوں میں، گناہ ہے فتنہ یہ سب داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے اعمال حفاظت سے رہ سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ، تیسری چیز فرائض کے بعد نوافل کا پابندی کے ساتھ اہتمام کرنا، اس سے بھی ہمارے اعمال محفوظ رہتے ہیں اور فتنوں کے شکار نہیں ہوتے ہیں، فتنوں میں مبتلا نہیں ہوتے ہیں۔ فرائض کی پابندی تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے، کمی ہو گئی اللہ کے پاس گرفت، پوچھ تاچھی نہیں، پکڑ ہوگی اللہ کے پاس اگر فرائض کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن ہمیں فرائض کے علاوہ اپنے اعمال کو محفوظ کرنا ہے، حفاظت کرنا ہے، برباد نہیں ہونا ہے، تو اس کا طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرنا۔ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں لا یزال عبدا یتقرب الی، بندے جو ہے مسلسل میرے قریب ہوتے جاتے ہیں، بن نوافل، نوافل کے ذریعے ہمیشہ میرے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب سے قریب ترین ہوتے جاتے ہیں فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ حتی احبہ، جب ایک بندہ میرے قریب ہونے لگتا ہے تو میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی چاہنے لگتا ہے اس بندے کو۔ حتی احب، اور جب کسی بندے کو اللہ چاہنے لگے بہت بڑی بات ہے۔ عام طور پر ہم کسی بڑے سے بڑے عالم ہو، بڑے سے بڑے مولانا ہو، علامہ ہو، شیخ ہو، ان سے ہم ملنے یا ان کی قربت حاصل کرنے، ملاقات کرنے، اس کو شرف کی بات سمجھتے ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اخلاقی تقاضا ہے۔ لیکن وہ بندہ کتنا مبارک ہوگا اور کتنا بہتر ہوگا، ان کے اخلاق اور کردار کا کیا کہنا، اللہ اس کو چاہنے لگتا ہے۔ یہ اللہ کو چاہنے کے بجائے اللہ ہی اس کو چاہنے لگتا ہے جب نوافل کا بندہ اہتمام کرنے لگتا ہے۔ تو حتی فیضا، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ فیضا احببتہ، تو جب چاہنے لگتا ہے بندہ تو ایسا ہی زبان سے اظہار کر کے چھوڑ نہیں دیتا ہے۔ فیضا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کی آنکھیں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے۔ ویدہ التی یبطش بہ، اور اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجُلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ ایک بندہ اللہ سے نوافل کے ذریعے سے قریب ہوتا ہے، بندہ کو اللہ چاہتا ہے، چاہنے کے بعد اس کی آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں بن جانے کی بات آتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے براہ راست اللہ بندے کا ہاتھ ڈائریکٹ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر، اس کے اندر یہ توفیق دے دیتا ہے، اپنے آنکھ سے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جس چیز کو دیکھا جا سکے۔ کوئی غلط منظر ہے، غلط چیزیں ہیں جسے نہیں دیکھنا چاہیے، انسان بچنا چاہیے، اور اگر دیکھ لیے تو گناہ ہے۔ فلم بھی نہیں ہے، فلم دیکھنا ہے، یا اور کوئی غلط منظر ہے، عورتوں پر نگاہیں تک، جسے غض البصر، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ بہت ساری ایسی چیز ہیں جس سے انسان کرنے سے نہیں، صرف دیکھ لیے تو گناہ، دیکھ لیے تو گناہ۔ تو اللہ ان کے ساتھ ایسی توفیق دے دیتا ہے کہ ان کی آنکھ وہی چیز دیکھتا ہے جس چیز کو دیکھنا اللہ کو منظور ہے۔ یہی مطلب ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ پھر اپنے کان سے وہی چیزوں کو سنتا ہے جو چیز اللہ کو منظور ہوتی ہے کہ بندہ یہ چیز سنے۔ ان کے قدم انہی طرف چلتا ہے، انہی علاقے میں جاتا ہے، انہی جگہوں پر لے کر کے چلتا ہے جس جگہ پر اللہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ ہاں تم کو جانا چاہیے۔ ان کے ہاتھ سے انہی چیزوں کو لیتا ہے جس چیز کو لینا اللہ پکڑتا ہے، اپنے ان کے ہاتھ سے جس چیز کو پکڑنا اللہ کو منظور، اپنے ہاتھ کو بھی بیجا نہیں استعمال کرتا ہے۔ یہی مطلب ہے حدیث کا۔ تو یہ تیسری چیز رہی کہ بندہ جو ہے اپنے اعمال کی حفاظت کرتے وقت نوافل کا بھی حد درجہ، انتہا درجہ، زیادہ سے زیادہ درجہ جو ہے اہتمام کرتا رہے نوافل کا۔ ایک اور چیز، چوتھی چیز، علم دین حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھتے رہنا چاہیے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، ایک دعا سیکھنا تھا، سیکھ لیا، وہاں سے وہ مطمئن ہو گیا، بس مجھے یہ دعا سیکھنا تھا، سیکھ لیا، ختم، خلاص۔ عالم رکھ لیجئے،
8 سال کی تعلیم یا اور کوئی اس کے بعد اور کچھ جو مقررہ تعلیم ہے اتنا سیکھا اور اس کے بعد وہ ایسا ہی رک گیا، میں تو سیکھ لیا، فلاں آدمی کوئی دعا سیکھنا ہے اتنا سیکھ لیا، نماز میں یہ چیز پڑھنا ہے سیکھ لیا، وہاں تک اسٹاپ ہو گئے، رک گیا۔ ایسا اگر رک جائیں گے تو اعمال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے سیکھنے کا جو سلسلہ ہے جاری رکھنا، آج یہ چیز سیکھے کل اور چیز سیکھنا۔ عالم دین پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، پڑھنے کا جو سلسلہ، مطالعہ کرنے کا سلسلہ، علماء کے فتاوے پڑھنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے علماء کے لیے۔ عوام ہے، کچھ دعائیں سیکھا، آج ایک دعا سیکھے کل دوسری دعا، اس کے بعد کوئی اور چیز سیکھا، آج ایک مسئلہ امام صاحب سے پوچھ کر سیکھے کل اور مسئلہ، آج کوئی ایک چیز پوچھے کل دوسری چیز، پرسوں تیسری چیز۔ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تبھی انسان کے، مسلمان کے اعمال حفاظت سے رہ سکتے ہیں۔ نہیں مجھے پورا معلوم بھائی، میں وہ پوچھ لیا، میں وہ دعائیں قنوت کی فلاں کی یہ کی، میں سیکھ لیا کر لیا، تو اس کا اعمال کا حفاظت نہیں ہو سکتا جس کے اندر میں سیکھ لیا، میں کر لیا، مجھے معلوم ہو گیا، یہ بات آ گئی، تو اس کے اعمال کی حفاظت نہیں ہو سکتی۔ ایک تو میں پناہ آ گیا، کبر ہے، غرور ہے، دوسرے جو اعمال ہے اس کے وہ بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو اس کا جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال حاصل کے، علم دین حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھتے رہنے سے اعمال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ چھوڑ دیے تو خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور وہ فتنوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اعمال تو برباد ہونے کا ہوگا ہی۔ اب ہم قوم سمود ہے، قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، وَأَمَّا ثَمُودُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، قوم سمود کے پاس اللہ کے نبی آئے، نبی آنے کے بعد وہ سمجھاتے ہیں، دیکھو تم لوگ جو ہے بھٹک گئے ہو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، ہدایت کی طرف لوٹ آؤ۔ تو قوم سمود نے پہلے جو جہاں بھی انبیاء بھیجے، اس وقت جو ہے نا پہلے دوسرے انبیاء کے لوگ متبع رہتے ہیں، جب بگاڑ آ جاتا، بگڑ جاتے، عقیدے سب چیز خراب ہو جاتا اور ضرورت پیش آتی کہ نہیں اس جگہ پھر ایک نبی کو بھیجنی چاہیے اللہ کے حکم سے، ایک نبی کو بھیجنا چاہیے اللہ کے حکم سے، تب وہ نبی پھر جو پرانے نبی بھیجے تھے وہی چیز کی تجدید کرتے ہیں، اور وہی چیز پھر کچھ چیزوں کے الگ الگ احکام ہوتے ہیں، ہر نبی کے زمانے میں ان کا کچھ حکم، ان کا کچھ حکم، اور دونوں کا حکم اللہ کی طرف سے۔ تو ان چیزوں میں اور عقیدہ کی جب بات آتی ہے سبھی میں ایک ہی بات، وحدہ لا شریک کی عبادت، اس کے ساتھ کسی کے شریک نہیں، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہی قوم سمود کے پاس جب ان کے نبی نے ان کو سمجھایا تو یہ ان کی بات کو نہیں لیے، فاستحبوا العمى علی الہدیٰ، یعنی نبی ہدایت لے کر کے آئے تھے، ہدایت کے مقابلے میں انہوں نے اعمیٰ کو ترجیح، اعمیٰ کہتے ہیں عربی زبان میں اندھے کو، مگر یہاں اندھا مراد نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے کہ پہلے سے جو چیز ان کے پاس پہنچ چکی تھی انہوں نے اسی پر اکتفا کر لیا، یہی بس ہے، مجھے مزید ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی اس سے زیادہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں کرنا ہے، یہ ان لوگوں نے کر لیا۔ قرآن مجید کا واقعہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اچانک ایک چیخ آئی، صاعقۃ العذاب الہون، اور یہ زبردست عذاب تھا اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور یہ عذاب بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا اسی کی وجہ سے تھا۔ تو اس بات سے، اس آیت سے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کے اندر یہ بات آ جائے کہ مجھ کو باپ دادا سے جو چیزیں ملی ہے، جو عمل ہم کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، بس وہیں تک کافی ہے، مزید آگے اور کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اپنے آپ کی گمراہی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینا اور اعمال برباد ہوتے ہیں تو الگ، اعمال جو برباد ہو رہے ہیں وہی رہیں۔ آج ہم سمجھاتے ہیں کسی کو، نہیں جناب یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ جو عمل کرتے ہو مناسب نہیں ہے، ایسا ہے قرآن میں حدیث نہیں، ہمارے فلاں مولوی صاحب ایسا سکھائے، یہ سکھائے، وہ سکھائے، ایسا سوچ جو ہے، اس کا مطلب علم حدیث، حدیث کا علم، علم دین، دین کا علم سیکھنے کا سلسلہ وہ روک رہا ہے۔ بہت کچھ ہے مگر وہ روک رہا ہے، روکے رکھنا، اس کا مطلب اللہ کے عذاب کو دعوت دینا، اپنے اعمال کو برباد کرنا، اور خود بخود اپنے آپ کو کبر میں مبتلا کرنا۔ ایک اور چیز جو ہے، علم دین جو حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور جس کے پاس علم رہتا ہے اس کو، وہ کبھی کسی فتنوں میں مبتلا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی فتنہ بھی اس تلک نہیں آ سکتا، کوئی گمراہی بھی اس کے پاس نہیں آ سکتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 شہر کو چھوڑ کر کے باقی شہروں میں مرتد ہونے لگے لوگ، ایک ایک لوگ اسلام سے پھر پلٹنے لگے، باپ دادا کے دین میں جانے لگے، باپ دادا کے دین میں جانے لگے۔
3 بستی ایسی تھی، وہ بستی کے ایک آدمی بھی مرتد نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے اور اسلام سے نہیں ہٹے، ثابت قدم رہے، مکہ، مدینہ اور طائف۔ اگر ہم آج سیرت پڑھیں گے، طائف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ان کے پاس براہ راست علم دین حاصل کیے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دعوت کے لیے بھیجے تھے کہ طائف میں تم دعوت کے کام کرو۔ پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے دعوت کا کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں سیکھی تھی وہ چیز لوگوں کو سکھلائے۔ مدینے کے لوگ سیکھے ہوئے تھے، مکے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے ہوئے تھے، علم والے لوگ تھے یہ تینوں بستی والے۔ پورے شہر میں روزانہ کہیں سے کہیں کوئی خبر آتی، آج فلاں پوری کی پوری بستی مرتد ہو گئی، فلاں آدمی اسلام سے بھٹک گیا، فلاں آدمی یہ ہو گیا، لیکن یہ 3 بستی والے نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھا؟ یہ تینوں بستی والے علم والے تھے، اور علم والوں کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاں گواہی دیتے ہو، علم والے جو ثابت قدم رہتے ہیں اس کی گواہی اللہ رب العالمین خود دیتا ہے، ان کے فرشتے دیتے ہیں، اور اس گواہی میں اہل علم کو شامل کرتے ہیں۔ کیا گواہی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں، اس کی گواہی اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیے لائق ہی نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ گواہی اللہ رب العالمین دے رہا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے گواہی میں فرشتوں کو شامل کرتا ہے اور اہل علم کو شامل کرتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اہل علم کو بھی اپنے اس گواہی میں شامل کرتا ہے، اور کیا بتلاتا ہے؟ قائما بالقسط، اہل علم جو رہتے ہیں انصاف پر قائم رہتے ہیں، انصاف کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں برحق اللہ کے جو احکام ہے اس پر چلتے ہیں، اسی کا نام انصاف ہے۔ اللہ کے احکام کے خلاف ورزی کرنا اسی کا نام ظلم ہے، خلاف ورزی ہے۔ تو جب تک علم حاصل کرنے کی کوشش جاری رہتے رہے تو بہت سارے فائدے میں جو ایک فائدہ جو آج کے خود میں بتانا ہے کہ اپنے اعمال کی حفاظت ہوتی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، 5ویں چیز جس سے انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان میں سے بدعت۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ شرک یا زنا، چوری، ڈاکہ ڈالنا یا کسی کو مارنا، قتل کرنا بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ان تمام گناہوں میں اگر دیکھا جائے تو بدعت ان سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑی غلطی ہے بدعت۔ اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں، اسے غیر مسلم بھی مانتا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، کسی کو دھوکہ دینا غلط ہے، قرآن حدیث میں نہیں بلکہ ایک عام انسان مانتا ہے اس کو۔ لیکن جب بدعت کرنے والا غلطی کرتا ہے اس کو نیک ثواب سمجھ کر کرتا ہے، نیکی سمجھ کر کرتا ہے۔ اس واقعے سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ ایک مرتبہ اللہ کے صرف اشارہ کروں گا، پورے واقعہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 3 آدمی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ پوچھے، تو اس میں سے جب یہ جانے لگے تو اس وقت ایک نے کیا ارادہ کیا کہ میں ہمیشہ تہجد پڑھتے رہوں گا، کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک آدمی میں شادی ہی نہیں کروں گا، ایک آدمی میں مسلسل روزہ رکھوں گا۔ تینوں نیت کی، تینوں نے کوئی چوری کرنے کا، شراب پینے کا، دھوکہ دینے کا، گالی دینے کا یہ نیت کیا، نیک نیت کیا تینوں نے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم نہیں ہے کہ انسان مسلسل روزہ رکھے، انسان شادی کے بغیر رہے، انسان ہمیشہ نماز پڑھتا رہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، ہٹ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو تینوں غلطی پر ہیں فرمائے، تو یہ اسی کا نام بدعت ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اس چیز کو کرنا یا کرنے کا ارادہ کرنا بدعت ہے، اور یہ بہت بھیانک جرم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو کرتا ہے تو خود تو وہ اپنے اعمال کو برباد کیا ہے، اور جو کچھ نہیں کیا وہ بھی برباد ہو جائیں گے، حفاظت سے نہیں رہیں گے۔ آخری بات، اسلام کے مقابلے میں دوسرے مذہب کو ترجیح دینا۔ اگر کسی کے دل میں یہ تصور ہے، یہ سوچ ہے کہ کوئی کلچر جو ماڈرن کلچر ہے یہ اچھا لگتا ہے ہم کو، کہ اس سے ہمارے اعمال برباد ہو جائے، حفاظت میں نہیں رہیں گے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ترجیح دیتا ہے اس میں سے کچھ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے توریت کے کچھ نسخے، کچھ صفحات پڑھ رہے تھے، اچھی باتیں تھیں، کوئی غلط باتیں نہیں، پڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں، صحابہ کرام بھی تھے، اچھی باتیں تھیں توریت کی،
سنا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ وہ سنتے سنتے اچھی باتیں سنتے سنتے سرخ ہو رہے ہیں، لال ہو رہے ہیں، دوسرے اشارہ کرتے ہیں عمر رک جائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کا رنگ بدل رہا ہے تمہاری ان باتوں کو سن کر کے، سنتے سنتے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب رک گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کان موسیٰ حیا، اگر آج کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ رہتے، ما وسعت الا اتباعی، اس کو بھی اس بات کی چھوٹ نہیں کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کی اتباع کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اپنی جو تورات ان پر نازل ہوئی ہے اس کے اوپر چلنے کی پرمیشن نہیں ہوتی، اجازت نہیں ہوتی اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ رہتے تو۔ اس سے یہ پتہ چلا جو اسلام ہمیں رضی، اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اسلام دیا ہے ہم سب اس پر راضی ہونا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام دین جو اللہ نے ہمیں دیا ہے آپ بھی ہم بھی سب بھی اسی دین پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ جو کلچر ہے دنیا کا ماڈرن کلچر ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے، کوئی ایک طریقہ اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتانا بھول گئے ہو، چھوڑ دیے ہو، کوئی ایک طریقہ نہیں، حتیٰ کہ پیشاب اور دوسرے قضائے حاجت کرنے کے بھی طریقے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر دے کر کے گئے، اور ہم دوسروں کی اگر اتباع کریں تو اپنے اعمال کو برباد کرنے کے برابر ہیں۔ تو آج کے خطبے کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے جو خامیاں ہیں اس پر تذکرہ کیے بغیر، کمزوریاں اور کمیاں ہیں اس پر تذکرہ کیے بغیر جو نیکیاں ہیں اس کی حفاظت کیسی ہو، یہ چیز آج کے خطبے کی رہی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا بالذکر والآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔